دیکھو ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے. میں سمجھا کے تھک گیا ہوں, مگر ان میں عقل ہی نہیں, بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا کے تھک گیا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے تو اس دن سنا دی کھری کھری. میں نے کہا آپ پڑھے رہتے ہو. تو میں نے کہا یار نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بت پرستی کرنا؟ بولو بھائی, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اور بت پرستی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کو بنا کے باقاعدہ بیچنا, یعنی بت پرستی کو فروغ دینا, یہ تو اور بڑا گناہ ہے. دوسری بات, میں نے کہا آپ جتنے پکے نمازی ہو, آپ زیادہ پکے ہو یا ابراہیم علیہ السلام زیادہ پکے تھے؟ بولو نا. اور آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو دو انتہاؤں کا مقابلہ ہوا ہے, اللہ کے خلیل کا اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا. اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور مقابلے میں اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن, کیونکہ بت بنا کے باقاعدہ بیچ رہے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی سخت جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا. اس میں جہاں بت پرستی کی مخالفت ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے, وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا. دوسری بات, بیٹا جب اپنے باپ سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی چیز کی, تو اس میں بیٹے کی رائے میں غلطی کا امکان بھی تو ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے بیٹے کی رائے غلط ہو, یہ ابا کی رائے صحیح ہو. اور اگر مان لیا کہ بیٹے کی رائے صحیح ہے, ابا کی غلط ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابا کو بیٹے کی رائے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوں. جب ہم میں سے کسی کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو, تو یہ بھی تو امکان ہے نا کہ بھئی ابا صحیح ہوں, اور یہ بھی امکان ہے کہ میں صحیح ہوں, لیکن وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو کہ ابا اپنے آپ کو بیچارے صحیح سمجھ رہے ہوں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے اس میں 100% ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے, اور ابا 100% غلطی پر تھے, اور سمجھ بھی رہے تھے کہ میں کس پر ہوں, غلطی پر, کیونکہ اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے. تو اتنی واضح بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت جملہ والد کے خلاف بولو نہیں نکالا. نرم لہجہ سمجھا رہے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. جبکہ ہم میں سے کسی کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو تو معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا. ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں, وہ کس پر ہوں, صحیح پر. ایسے موقع پہ بدتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا باپ کے ساتھ. بولو بھائی, یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی آپ لوگ, بتائیں نا. سیکھنے آئے ہیں نا. میں بھی سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں, تاکہ اللہ, میرے والد تو دنیا میں نہیں ہیں, تو میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے لیے دعا کی توفیق مل جائے. مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو, تو مسلمان کے لیے اللہ نے کتنا زبردست راستہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی تو موت کے بعد ان کے لیے استغفار کی کثرت کرو اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. یہ کتنا بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہوا ہے مسلمان کے لیے, تو مایوسی نہیں رکھی. تو میں بھی اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی ماں کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو توبہ, استغفار کا دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ نے, ان کے لیے صدقات و خیرات کرو.